بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک بہت ہی کمال کا آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے زمانے کے جو لوگ تھے۔ بہت ہی دلچسپ اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں اس واقعے سے ملے گا، تو آپ نے اچھے طریقے سے اس واقعے کو غور اور توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمانی دسترخواں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخواں اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم و سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو اور مومنین کا یقین بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخواں اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانی بھی ہوگی، اور تم ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کا میں نے ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخواں تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے کوئی کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہاں والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخواں لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ یہ جلالین شریف کے اندر صفحہ 109 میں آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخواں پر روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں۔ یہ وہ دسترخواں آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، پانچویں جو روٹی تھی اس پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخواں کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخواں دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر عذاب آیا کہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی ہے یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے۔ یہ جمل جلد 1 صفحہ نمبر 545 بحوالہ قرطبی میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم شان واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی
قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام بھی مائدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ مائدہ کا جو مطلب ہوتا ہے، جو معنی ہوتا ہے، وہ دسترخوان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر اس سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا۔ اگر اس طرح کے واقعات آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں واقعات سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو نمبر آپ کو ایک شو ہو رہا ہوگا، اس پر میسج کریں، انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر لے گی۔